سب سے پہلے آغاز کریں گے آج کے دن کے فضیلت کے حوالے سے، فضیلت پر تھوڑا سا آگاہی دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن یوم عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہ میدان ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ، جو خطبہ حج کہلاتا ہے، اپنی اونٹنی پر وہاں ڈیلیور کیا تھا، اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ نے اس کو سنا۔ عرفہ کا میدان وہ میدان ہے کہ آج 30 ذی الحجہ ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے فرشتوں سے یہ سوال فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ اس میدان میں یہ دیوانے، یہ جو انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے وہ دیوانوں والا ہوتا ہے، ایک چادر اوپر اڑی ہوئی ہے اور ایک تہمت کے طور پر باندھی ہوئی ہے، تو یہ اس میدان میں کیوں پھر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جانتا ہے، لیکن انہی فرشتوں سے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو اس انسان کو پیدا کر رہا ہے زمین پر بسانے کے لیے، فساد کرے گا، لیکن آج اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ یہ کیوں دیوانے یہاں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بے عزتی کا و جلالے کا یا رب، تیرے جلال کی تجھے قسم اے ہمارے رب، یہ وہ تیرے بندے ہیں جو اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں، اپنے سابقہ گزاری ہوئی زندگی میں جن گناہوں کو ان سے سرزد ہو گئے ہیں ان کی معافی طلب کرنے آئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، اگر واقعی یہ اس نیت سے آئے ہیں تو پھر تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ جو شخص یہ وقوف عرفہ اگر وہ اس سے چھوٹ جاتا ہے وقوف، تو اس کا حج دوبارہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میدان عرفات کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہاں آج بھی 10,00,000 سے زیادہ حجاج اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے یہ فرض ادا کرنے آئے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈالیے گا، ہمارے جن ناظرین کو نہیں پتا کہ اس کا سارا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ تو منا سے لے کر طواف وداع تک درمیان میں کس کس جگہ پر حجاج کرام جاتے ہیں اور کیا کیا وہاں پر ادا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جب حاجی اپنا پہلا طواف مکمل کر لیتا ہے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ 7 چکر لگاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر وہ اس مقام پر آتا ہے کہ جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ ایک نشانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو خانہ کعبہ کے قریب ہی موجود ہے، اور وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پاؤں کا نشان موجود ہے۔ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے اس گھر کی ایک مستری کے لحاظ سے تعمیر کی تھی۔ یہ پتھر خود ہی اونچا ہو جاتا تھا اور خود ہی نیچا ہوتا تھا، تو یہ ایک یادگار پتھر ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے فرزند ارجمند تھے، وہ ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، گارا اور مٹی اور پانی دے رہے تھے۔ تو یہ مقام ابراہیم ہے۔ قرآن میں یہ بات کی گئی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہر حاجی سے یہ کہا گیا ہے، طواف کرنے والے سے، کہ طواف کرنے کے بعد یہاں 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر سنت ادا کرو۔ تو یہ ایک تاریخی چیز موجود ہے۔ اس کے بعد حجر اسود ہے۔ حجر اسود بھی ایک تاریخی چیز ہے۔ میں تمام حاجیوں سے اور ایسے لوگوں سے کہ جو ابھی تک نہیں جا سکے، اور میری دعا ہے وہ جائیں، ان چیزوں کی تاریخ ضرور پڑھ لیں، پھر طواف کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر حجر اسود کو بوسہ دینے میں بھی مزہ آتا ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے تو تھوڑا سا پیچھے زمزم کا وہ کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کے بعد پانی اتنے زور سے نکلا تھا کہ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا کہ اسماعیل ہی ڈوب جائے گا اس پانی میں، تو انہوں نے ایک لفظ ہزاروں سال پہلے یہ کہا تھا کہ زمزم۔ زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رک جا کہیں حضرت اسماعیل ڈوب نہ جائیں۔ لیکن دیکھیے، آج بھی ہزاروں سال بعد اللہ تعالیٰ
ہر حاجی کے منہ سے، ہر مسلمان کے منہ سے جب زمزم کا لفظ نکلتا ہے تو وہ اس کو فخر سمجھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر چیز ہے کہ وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ وہاں جائیے، وہاں پانی پیجئے، اور یہ واحد پانی ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی اگر آپ پوری بالٹی میں ڈالیں تو وہ اپنے جیسا اس کو بنا دیتا، اس کو بھی زمزم بنا لیتا، اس کا کرسٹل چینج کر دیتا ہے، اور یہ سائنسی طور پر بھی اب ثابت ہو چکا ہے۔ زمزم کا کنواں، اس کی تاریخ تھوڑی سی پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وہ چشمہ ہے جو اس پانی کی اتنی تعداد موجود ہے کہ لوگ اس کو پیتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پانی کی تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ماء زمزم طعام و شراب، کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ کھانا بھی ہے اور یہ پانی بھی ہے، یعنی مشروب بھی ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے زمزم کا جب پانی آپ پئیں تو کھڑے ہو کر پئیں اور ایک ہی سانس میں پئیں، یہ اس کا ادب کا تقاضا ہے، اس کی ہمیں تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس نیت سے زمزم کا پانی پیے گا وہ قبول ہوتی ہے وہ دعا، ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے آئیے تو پھر وہ پہاڑی ہے جس کو صفا کہتے ہیں، اور قرآن کی نص موجود ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے، اور وہ مروہ جو دوسری پہاڑی ہے، وہاں حضرت حاجرہ اس صفا کی پہاڑی پر چڑھیں، اور اس وقت دور دور تک کوئی انسان نہ تھا، انہوں نے نظر دوڑائی کہ کوئی انسان ملے، جبکہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر واپس فلسطین 1450 کلومیٹر کا ون وے سفر، وہ بوڑھا 100 سال کا بوڑھا، لیکن کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہاں چھوڑ آؤ، یہاں ایک اسلامک سینٹر بنانا تھا جو رہتی دنیا تک جو ہے اسلام یہاں سے روشنی اس کی پھیلے گی، وہ چلے گئے۔ اور یہاں انہوں نے کسی آدمی کی تلاش میں اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھیں، اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر جو نیچے اتری تھیں تو پھر ذرا تیز تیز چلیں۔ یہ دیکھیے آج بھی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں دو سبز نشان گرین جو ہیں لائٹس ہیں، ان کے درمیان تھوڑا تیز چلنا ہوتا ہے، مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کو سائی کہتے ہیں، تیز تیز ذرا چلنا۔ پھر مروہ کی پہاڑی پر جائیے، وہ بھی اس اللہ کی بندی کی ایک نشانی ہے جس پر وہ چڑھ کے، کیونکہ حضرت ابراہیم جب واپس پلٹنے لگے تھے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا کہ ابراہیم کیا یہ اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں بے وادن غیر ذی زر، اس صحرا لقدق صحرا اور سنگلاخ پہاڑوں میں چھوڑ کے آپ واپس جا رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے اس وقت کہا تھا کہ حسبی اللہ، اللہ مجھے پھر کافی ہے۔ دیکھیے کہ آج بھی سوچے ہم، ہزاروں سال ہو گئے، کیا اللہ کافی ہوا؟ اللہ کی اس بندی کا اتنا توکل، ایمان جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، وہ اس وقت ادا کیے تھے، آج بھی کافی ہو گیا۔ کوئی عمرہ کرنے والا، کوئی حج کرنے والا صفا اور مروہ کے درمیان اسی اللہ کی بندی کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر یہ سعی نہ کرے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہوتا ہے۔ آئیے سعی اور صفا اور مروہ کے سعی کرنے کے بعد عمرہ پھر ایک حلق کرانا ہوتا ہے یا بال منڈوانے ہوتے ہیں، اور وہ عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ 2 چادریں اتارنا ہوتی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ کہوں کہ جب بھی آپ کو اللہ یہ موقع دے اور خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہی جو پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میں خود 6 دفعہ یہ موقع ملا، لیکن جو فرسٹ ٹائم میں نے خانہ کعبہ کو جو دیکھا تھا، سچی بات یہ ہے کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کا گھر سامنے ہوتا ہے، انسان اس سادہ سے لباس میں ملبوس ہوتا ہے، اور فرسٹ ٹائم وہ اللہ کے گھر کا روب اور دبدبہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی اس ربانیت اور توحید کا جو پہلے تو قائل تھا لیکن آج اس کے روب میں آ گیا ہے، یہ کیفیت وہاں کی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مینا آتا ہے۔ کل لوگ جو ہیں حاجی مکہ سے مینا آئے تھے، اور وہاں یہ وہ میدان ہے جس میں انہوں نے 3 دن رہنا ہوتا ہے، گویا کہ 3 دن کا قیام یہاں موجود ہے۔
यहाँ की जो मस्जिद है इसको मस्जिद खैफ कहा जाता है, और यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज़ें अदा की हैं, और यहाँ से फिर 9 की फ़जर की नमाज़ अदा करके फिर हुज्जाज अरफ़ा आ जाते हैं, अरफ़ात, और एक ही क्या वो तराना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। देखिए जापानी भी यही ज़ुबान बोलता है, अमरीकी भी यही ज़ुबान बोल रहा होता है, पाकिस्तानी भी, मलेशियन भी, ये सारे एक ही ज़ुबान, एक उम्मत यहाँ इकट्ठी होती है अरफ़ात के दिन, और वहाँ ये अरफ़ा वकूफ़ है, मगरिब तक यहाँ ठहरना होता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी हैं, दोनों नमाज़ें जो ज़ुहर और असर इकट्ठी यहाँ पढ़ ली जाती हैं, और उसके बाद मगरिब तक वो वक्त है कि इंसान, आज पंजाबी में मैं क्या आपको बताऊं, उसका उर्दू में तर्जमा नहीं हो सकता, इस जगह तरले कर लो, अपने बख्शवा लो, तरले मारो, अल्लाह राज़ी हो जाए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, आप वापस आ जाएंगे, लेकिन ये मौका नहीं मिलेगा। मेरे एक उस्ताद होते थे, इब्न सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैं फ़ारिग हूँ, और आज जो ख़तीब खुतबा दे रहे हैं ये भी इब्न सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो तहसील हैं, और ये वहाँ जो यौम अरफ़ा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फ़रिश्तों से अल्लाह ताला पूछता है कि ये दीवाने, तो मेरे एक उस्ताद होते थे, वो कहते थे कि आज अपने आप को दीवानगी की कैफियत में ले आओ। वो लोटपोट होते थे, ज़मीन के ऊपर मट्टी डालते थे सर में, और कहते थे, मैंने कहा उस्ताद ऐसा क्यों करते हैं? वो कहने लगे, इकबाल तुझे क्या पता, इस वक्त मेरा रब ये कह रहा है अपने फ़रिश्तों से कि ये दीवाने किधर आए हुए हैं, तो मैं अपने आप को दीवानगी की कैफियत में लाना चाहता हूँ ताकि मेरा भी उसमें शुमार हो जाए। ये फजीलत है यहाँ की। लेकिन यहाँ मगरिब तक आप यहाँ रहेंगे, फिर नमाज यहाँ मगरिब की नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ से रवाना होंगे। फिर एक और मैदान है जो मिना और ये अरफात के दरमियान में है, यहाँ रात गुजारनी है और खुले आसमान के नीचे गुजारनी है। और यहाँ मशअरुल हराम है। मशअरुल हराम वो मस्जिद है जहाँ तकरीबन 60 से 70 अम्बिया ने नमाज़ें अदा की हैं। बड़ी यादगार जगह है, इसलिए कुरान में भी कहा गया है कि वज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो इंद मशअरुल हराम, मशअरुल हराम में बातें ना करो, गुफ्तगू मत करो, अल्लाह का ज़िक्र करो। और ये रात इसी दुआ में जो है दुआएं मांगते हुए वहाँ गुजारी जाए। और सुबह फजर की नमाज जो है यहाँ मगरिब 3 रकात पढ़ेंगे, 2 रकात जो है वो इशा की पढ़ेंगे, और दोनों को इकट्ठी पढ़ेंगे। अरफात तक जितनी भी देर में आप पहुँचें वो आप पढ़ें वहाँ, और सुबह नमाज फजर पढ़ के मिना की तरफ दोबारा रवाना हो जाएंगे। मिना में आज क्या करना है, यानी ये 10 ज़िलहज्जा हो गई, आज कुर्बानी वाला दिन है, वहाँ कुर्बानी भी करनी है। लेकिन इससे पहले ज़ोहर से पहले वहाँ आपने जो मुज़दलफ़ा में आप रात ठहरे हैं वहाँ से आप 7 कंकरियाँ ज़रूर लें, और हर कंकरी जो है वो चने के दाने के बराबर हो, पत्थर नहीं लेने। और अगर आगे वहाँ 3 जमरा हैं, उनको जो है आपने यही कंकरियाँ मारनी। पहले दिन सिर्फ़ एक जमरा जो बड़ा है उसको कहते हैं जमरा अक़बा, जो मक्का के बिल्कुल करीब है, पहले दिन उसको, लेकिन ज़िवाले आफ्ताब से पहले। हाँ, यहाँ देख लीजिए, अगर आपको समझते हैं कि बहुत बड़ा रश है तो फिर उलमा ने इजाज़त दी है कि आप ख़वातीन को ना ले जाएं, बहुत रश होता है और यहाँ अमवात वाक़ हो जाती हैं। तो पहले अपनी कंकरियाँ आप मारेंगे, और फिर जो है अपनी जो ज़ौजा है या वालदा है उनकी तरफ से आप मार सकते, या कोई ऐसा बीमार है जो ख़ुद नहीं जा सकता तो उनकी तरफ से भी आप कंकरियाँ वहाँ आप जमरा ऊला को, जो अकबा को आप मारेंगे, जो बड़ा जमरा है। वो भी मगरिब से पहले आपने कंकरी? हाँ, वो जो है आपने ज़ोहर से पहले करना। ज़ोहर से पहले, आज पहले दिन ज़ोहर से पहले। और इस तरह जब आप वो कंकरियाँ मार लेंगे तो उसके बाद आप कुर्बानी पेश करेंगे। वो दुम्बे की हो या बकरे की हो या ऊँट की हो या गाय की हो। तो जब आप कुर्बानी कर लेंगे उसके बाद आप जो हैं अपने सर मुंडवाएंगे या हलक करवाएं या उसको तरशवाएं। तो
اس کے بعد آپ کا حج کا یہاں تک کا جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو گئی، اور آپ کپڑا یہ اتار سکتے ہیں جو آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، لیکن ابھی کچھ پابندیاں ہیں باقی۔ تو اب آپ یہ کر لیجئے، قربانی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رش نہیں ہے اور آسان ہے آپ کے لیے جانا، تو ضرور جائیے، وہاں طواف ایک کرنا ہے۔ وہ طواف اس کو زیارت کہا جاتا ہے اور یہ ضروری ہے، اگر یہ بھی مس ہو جائے تو پھر حج کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ تو وہ طواف زیارت ہے، اس میں وہی آپ نے 7 شوط کہتے ہیں، 7 شوط چکر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ آپ نے اسی طرح لگانے ہیں۔ اور لیکن اب آپ مکہ میں ٹھہر نہیں سکتے، مکہ میں آپ کو واپس آنا ہوگا، جتنی بھی رات گزر جائے واپس آئیں گے، اور مینا میں ہی جو آپ نے جگہ آپ کی ہے جو آپ کے لیے مختص کی گئی ہے وہاں آپ قیام کیجئے، اور پھر اگلا دن جب آئے گا تو پھر آپ کیا کریں گے، انتظار کریں گے، اور ظہر تک آج جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ 11 ہو گئی، اور آپ نے انتظار کرنا ہے ظہر کی نماز تک، اور زوال کے بعد آج کنکریاں ماریں گے، لیکن آج 3 جمرات کو مارنے ہیں، پہلے چھوٹا، پھر درمیانی، اور پھر بڑا، ان کو آپ کنکریاں ماریں گے، اور کنکری مارتے ہوئے آپ اس وقت جو ہے وہ جو بھی دعا مانگیں، لیکن یہ دیکھیے کسی کو تکلیف نہ دیں، بلکہ میں یہ بھی کہوں کہ حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہوئے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ تکلیف سے بچیں، کسی کو نہ، کیونکہ قرآن میں جو بات کی گئی ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ایک بات میں اپنے حجاج کرام سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حج کرنے گئے ہیں، بالکل کوئی غصہ مت کیجیے، کوئی آپ کو مار بھی لینا تب بھی صبر کیجیے، ورنہ اپنا حج خراب کر بیٹھیں گے۔ اتنا خرچ کر کے گئے ہیں، اتنا سفر اور محنت کر کے، آپ نے جواباً کسی کو کوئی بات کی، آپ کا اپنا حج خراب ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا لا رفث ولا فسوق ولا جدال، جدال لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں، قطعاً کسی قسم کا وہاں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، حج نام ہی تکلیف کا ہے، تبھی تو اجر ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حج اس طرح کر لیتا ہے اور اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے مطابق کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کما ولدت ہو امو، کہ جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ تو اس لیے کسی کو تکلیف نہ دیجیے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیجیے، اور وہاں زیادہ سے زیادہ طواف کیجیے، قرآن پڑھیے اور دعائیں کیجیے